اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک قصے کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ دوستو، توبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک عظیم و شان اور مبارک فعل ہے۔ دوستو، توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ہر مسلمان پر ہر حال میں گناہ کی فوراً توبہ کرنا واجب ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جو سچی توبہ کرنے کے بعد باقی رہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ ٹال مٹول میں توبہ کی طرف نہیں آتا تو اس کے دل پر گناہوں کی سیاہی تہ در تہ جمتی رہتی ہے، حتیٰ کہ زنگ سارے دل کو گھیر لیتا ہے۔ دوزخیوں میں سب سے زیادہ چیخو پکار ان کی ہوگی جو توبہ کے نام کو ٹال مٹول دیتے تھے۔ توبہ کی بڑی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندگی محسوس کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے دل سب سے زیادہ رقیق ہوتے ہیں، تاکہ ان کی صحبت میں تمہیں بھی رقت نصیب ہو جائے۔ اپنے کیے ہوئے گناہوں کا اعتراف، غلطیوں پہ ندامت اور غلطیوں کو ترک کرنا ہی توبہ ہے۔ دوستو، توبہ کرنا کوئی معمولی فعل نہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کے محبوب بننے کا مقام ہے۔ جیسا کہ خود باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حقیقت میں توبہ وہی ہے جو انسان کے لب سے نکلے اور قلب اور روح کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ سوال یہ آتا ہے کہ بار بار توبہ کے باوجود گناہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کی عادت بھی ختم نہیں ہوتی، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو فرمایا گیا کہ توبہ کرنے کے وقت غور کریں کہ توبہ کر رہے ہیں، اور توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو گناہ کیا اس پہ ندامت ہو، اور دوسرا کہ اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے اور اس وقت کچھ لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے تھے یا آپ کی اس زیادتی کے گواہ تھے، اور پھر آپ کو ان سارے لوگوں کے سامنے اس مظلوم سے معافی مانگنی ہوگی اور پھر توبہ کرنی ہوگی۔ توبہ کے متعلق ایک واقعہ یوں ہے کہ حضرت سالمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اکثر نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضور کے خادم تھے۔ اللہ کے محبوب ان کو چھوٹے بڑے کام بتاتے۔ ایک بار انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھیجا۔ وہ رستے میں جا رہے تھے۔ رستے میں دیکھا کہ ایک بی بی بے پردہ تھی۔ اس بی بی پر نظر پڑی تو دل میں برا خیال آ گیا۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا تو فوراً ہی تڑپ اٹھے اور کہنے لگے، میرے نبی نے تو منع کیا تھا، یہ تو میں نے اپنے رسول سے بددیانتی کی۔ حضور نے منع کیا تھا اور میں نے بری نظر سے اس عورت کو دیکھا، تڑپ اٹھے اور نکل گئے۔ سفید چادر پر دبا جلدی نظر آتا ہے۔ وہ جنگل میں چلے گئے۔ یہاں تو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں گناہوں پہ، اور انہیں دیکھو کہ ذرا سی خیانت اور 40 دن تک روتے رہے جنگل میں۔ اللہ معاف کر دے، اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ پاک مجھ سے خیانت ہو گئی، مالک مجھے درگزر فرما۔ روتے رہے، تڑپتے رہے، 40 دن گزر گئے۔ حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، آپ کا غلام تڑپ رہا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر سلیمان فارسی کو بھیجا اور فرمایا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں گئے تو وہ جنگلوں میں تڑپ رہا تھا، اور انہوں نے ایک چراغے سے پوچھا کہ یہاں تو نے سلمہ کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ سلمہ کون ہے، لیکن ایک شخص ہے جو بڑا ہی روتا ہے، بڑا ہی تڑپتا ہے، اس کا غرق مجھے بھی رلا دیتا ہے۔ اور پوچھا کہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ صرف معافیاں مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔
مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کہتا ہے کہ مولا مجھے رسوائی سے بچا، دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا۔ پوچھا کہ اب وہ کہاں ہے، اور اس نے بتایا کہ اس پہاڑی کے پیچھے۔ فرمایا کہ ہم اس کے پاس گئے اور وہ ہمیں دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میری مذمت میں کوئی آیت تو نہیں آئی، حضور ناراض تو نہیں ہو گئے، حضور مجھ سے کیا فرماتے ہیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ تو نہیں، لیکن چل تجھے رسول پاک بلاتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ میری منت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں حضور کے سامنے جانے کے لائق نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے سامنے جا سکوں۔ جب نماز کا ٹائم ہو، جب جماعت کا ٹائم ہو اور حضور پاک نماز پڑھا رہے ہوں تب مجھے لے کر جانا۔ تو جب آپ اسے لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی جماعت کرا رہے تھے، تو آپ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضور پاک نے جب قرآن پڑھا تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے انسان، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تمہارا رب تو بڑا ہی کریم تھا۔ جب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیت سنی تو لڑکھڑا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے، تو اسے اس کے گھر والے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بستر پہ بے ہوشی کے عالم میں لیٹا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ انہیں ہوش آیا اور انہوں نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا اور کہنے لگا کہ حضور میں اتنے قابل نہیں کہ آپ میرا سر اپنی گود میں رکھیں، اور کہا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اور کہنے لگا کہ حضور میں نے خیانت کی ہے، حضور میں نے آپ کے حکم کی بہت بڑی خیانت کی ہے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پھر اس کا سر اٹھایا، ماتھا چوما اور کہنے لگے کہ تمہیں مبارک ہو کہ رب نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ وہ اٹھا اور کہنے لگا کیا اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور آنکھیں بھر کے کہنے لگا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں؟ اس بات پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور فرمایا کہ ہاں میں تم سے راضی ہوں۔ بس یہ لفظ سننے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ابن عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے کے ساتھ چلتے، ایک قدم رکھتے اور دوسرا ذرا ٹھہر کے رکھتے، دوسرا قدم رکھتے اور تیسرا تھوڑا پیچھے کر کے رکھتے۔ یا رسول اللہ یہ بات کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نے بڑی اعلیٰ توبہ کی ہے، اور اس کے جنازے کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے ہیں اس کا جنازہ پڑھنے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اگر میں یا آپ اپنا حساب کریں تو صبح سے لے کر شام تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔